السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے شعیب بھائی؟ ٹھیک ہے. الحمد للہ. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ یہ آج میرا ایک ہاتھ کا چلا گیا. اچھا. کوئی بات نہیں. اور ہے کیسے موجود. گزرا آج؟ ہاں ہاں. اللہ. آج کا روزہ کیسے گزرا الحمد آپ للہ کا؟ اللہ کا ٹھیک. لاکھ لاکھ احسان ہے فاروق بھائی. اچھا. صحیح ہاں بعض صحیح. اور کلر اسکیم جو ہے نا زوم کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سے مسئلہ ہو جاتا ہاں وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ میں نے آج کو واسکوٹ جو لگا لیا نا اس ہے. سے ایک ہاتھ ہی غائب ہو رہا جی نہیں کوئی مطلب کبھی کبھی آیا تھا کبھی غائب ہو جاتا ہے. اچھا میں ہے. شرکائے محفل جی سے جی ایک درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ جی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اگر گیلری ویو ہو نا, اگر آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوں تو گیلری ویو استعمال کریں تو آپ کو دونوں دونوں جو ہے پوڈ کاسٹر ساتھ نظر آئیں گے نا. اور جی اگر آپ جی. موبائل سے ہیں تو جو ہے نا وہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ کریں تو آپ کو جو ہے نا یہ پرابلم نہیں ہوگی. ورنہ جیسے فاروق بھائی کوئی بات کر رہے ہیں اور میں درمیان میں بولوں گا نا تصویر چینج ہوتی ہے تو اس میں ڈسٹربینس آتی ہے. گیلری ویو بالکل. لیپ ٹاپ کے لیے اور جو ہے وہ دوسری ویو سیکنڈ ویو موبائل فون یوزرز کے لیے. چلیں فاروق بھائی شروع کرتے ہیں. ہاں جی بسم اللہ کیجیے جی. آج تو پھر سورہ ہود سے 12ویں پارے کا تقریباً آغاز ہو رہا ہے. مطلب 11ویں پارے کے اختتام میں بالکل شروع ہو جاتی ہے سورہ ہود. بالکل بالکل ایسے ہی. اور مجھے وہ حدیث آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کی دوسری صورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے. جی جی بالکل. تو بتائیں شعیب بھائی کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس صورت سے جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ یقیناً آخرت کی یاد اور جو ہے وہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی اس صورت میں. جی جی اصل میں جو ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. جو پہلے تو کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اور جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے انبیاء کو رد کیا تو اس کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا. اور یہ وہ چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید پریشان کرتی تھی کہ کہیں میری قوم پر یا میری امت پہ جو ہے یہ معاملہ نہ ہو. تو وہ جو ہے وہ واضح طور پر آپ کے بڑھاپے کی شکل میں بھی بیان ہوتا ہے. تو بہرحال ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو مستقل جو ہے وہ ایک چیلنج دیا جاتا تھا کہ کہاں ہے عذاب, کہاں ہے عذاب, عذاب لا کر دکھا دو. اچھا اگر عذاب آیا تو پھر روتے پھریں گے. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دو کیفیات کو بیان کیا کفار کی. وہ دو کیفیات کیا ہیں کہ اگر رحمت کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مصیبت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب مصیبت ہٹ جاتی ہے اور جب دوبارہ رحمت آ جاتی ہے تو پھر جو ہے بڑے جو ہے وہ اکڑے اکڑے پھرتے ہیں. تو یہ ان کے رویے انسان کے کہ جو ہے وہ انسان کے اندر ذرا برابر ہی مستقل مزاجی نہیں. حالات بدلتے ہیں رویے بدل جاتے ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ جو رویہ ہے اس رویے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کسی اصولی موقع پر قائم نہیں رہ پاتا. ہمارے ایک مربی تھے ہیں بلکہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے, ڈاکٹر آصف قریشی صاحب نا. وہ اس موضوع پر جب بات کرتے تھے تو ایک ہمیں کہانی سناتے تھے کہ ایک ڈاکو تھا. وہ ڈاکو جو تھا وہ یوں سمجھے کہ بڑا ظالم قسم کا ڈاکو تھا. ایک دفعہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جو ہے اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ٹیسٹ میں آتا ہے کہ اس کو کینسر ہے. جب اس کو کینسر کی اطلاع ملتی ہے تو بالکل بڑا ہمبل بن جاتا ہے, بہت عاجز بن جاتا ہے, ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتا ہے اور بالکل جو ہے وہ اپنی ساری جو سختی اس کی نکل جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ اگلی دفعہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس دورہ کرتے تو بتاتا ہے ڈاکٹر کہ جو رپورٹ تھی نا وہ کسی اور کی تھی, آپ کی رپورٹ تو بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر بالکل ویسے ہی ظالم بن جاتا ہے جیسا ظالم وہ پہلے سے تھا. تو بنیادی طور پر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ویسے کندھے جو ہے جھکا دیتا ہے, جب ذرا سی جو ہے وہ تقویت ملتی ہے تو اکڑ جاتا ہے. یہ جو ہے انسان کا رویہ جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا. پروموشن کے بعد ڈیموشن ہو حالت خراب ہو جاتی ہے, ڈیموشن کے بعد پھر پروموشن ہو پھر اکڑ جاتا ہے. یہ جو انسان کا رویہ ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق نا, حضرت نوح علیہ السلام پر جو ہے وہ سب سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک بڑی طویل عمر تھی اور جو ہے 950 سال تو وہ صرف اپنی قوم کے اندر دعوت دیتے رہے. اس کے بعد طوفان نوح کے بعد بھی ایک طویل عرصے ان کی عمر رہی ہے نا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اکثر لوگ وہ تھے جو معاشرے کے پست طبقات سے تھے, یعنی کہ عمرہ نہیں تھے. تو جو ہے وہ جب ان لوگوں نے جب بات کرنے والوں نے سرداروں نے اس وقت کے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تو نوح علیہ السلام پر 3 الزامات یا 3 شبہات کا اظہار کیا. ایک تو یہ تم ہمارے جیسے انسان ہو, تم آخر نبوت کے حقدار کیسے بن گئے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قوم کے سردار نہیں ہیں بلکہ کم پست قسم کے لوگ ہیں
جو جن کی کوئی بہت زیادہ ڈیپ تھنکنگ نہیں ہے، نمبر 2. اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ تمہارے اس پورے گروپ کو دیکھیں تو تمہارے اندر ایک بھی ایسی فضیلت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں گے تم ہمارے سے اس معاملے میں عرفہ ہو، اعلیٰ ہو، ہم سے بیٹر ہو. یہ 3 باتیں نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہی. تو نوح علیہ السلام، اب بات وہی ہے کہ جو ہے وہ جس بات کو جو ہے بعد میں لوگوں نے خوب پہچان لیا، جب حضرت ابو سفیان جو ہے وہ ہرقل سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچا ہے. تو ابو سفیان نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہرقل ایک سوال پوچھتا ہے ہرقلس. وہ سوال یہ پوچھتا ہے کہ ان پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ تو جو ہے وہ ابو سفیان یہ جواب دیتے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں. تو ہرقل کا فوراً جواب ہوتا ہے کہ نبی جب اٹھتا ہے تو اس پر ایمان لانے والے زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ پست طبقات ہوتے ہیں. امرا تو اپنے مست ہوتے ہیں نا، وہ تو سسٹم سے فیضیاب ہونے والے، سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ غربا ہوتے ہیں جن کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، وہ جو ہے ان کا دل جو ہے وہ غم سے دوچار ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مگر امیر کا دل تو سخت ہو چکا ہوتا ہے نا. تو یہ طبقاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ میں رہا ہے کہ جب مشکلات کا وقت آتا ہے تو جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے جو ہے وہ انبیاء کی بات کو سننے سے انکار کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق، لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. زیادہ تر جو ہے غربا جو ہے وہ انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا، انہوں نے کفار مکہ جو ہے نا وہ ایک اور بات بھی کر رہے تھے. کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ تو جو ہے وہ غریب غریب قسم کے غلام قسم کے لوگ ہیں، ہم آپ کی محفلوں میں کیسے ہیں؟ تو یہی بہین الزام جو ہے وہ سملر الزام جو ہے یا تقاضا جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کر رہی تھی. آپ کے پاس تو جو ہے وہ حقیر قسم کے لوگ ہیں. تو جو ہے نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یہ ان کو میں نہیں ہٹا سکتا، یہ اپنے رب کے نزدیک قیمتی لوگ ہیں، اور میں نے ان کو ہٹایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا. یہ قرآن یہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتلائی ہیں. آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بات آگے بڑھتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک جدوجہد کرتے ہیں، بات نہیں بنتی. تو بالآخر جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے کہ اب اس قوم کو جو ہے وہ ڈبو دیا جائے گا. اچھا، وہ انسانیت وہی تھی نا سلم وقت. تو ڈوبنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس مرحلے پر کشتی بنانے کا حکم ہوتا ہے. کشتی جب بنا رہے ہوتے تو آتے تھے کفار اور جو ہے مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا، کہاں ہے پانی، کہاں سے تمہاری یہ کشتی، کہاں یہ چلے گی، مذاق اڑتا تھا. لیکن پھر جب حکم ہوا اور پھر وہ پانی برسا اور زمین سے نکلا تو کشتی اور وہ سفینہ جو بہت بڑا سفینہ تھا جس کے اندر جو ہے وہ تمام اہل ایمان بھی آ گئے اور جو ہے وہ ہر اہم جانور کا جوڑا بھی لے لیا گیا. تو اس وقت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ جو ہے وہ تھا اور یہ کشتی میں سوار ہو چکے تھے بسم اللہ کر کے. اور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اہل ایمان میں شامل ہو جا اور آجا کشتی میں سوار ہو جا. مگر بیٹے نے جو ہے جو نافرمان بیٹا تھا، کئی بیٹے تھے ان میں سے ایک نافرمان بیٹا تھا، تو اس بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا. نوح علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آج کسی کی بچت نہیں ہے، آج نہیں بچ سکو گے تم. فاروق بھائی، جب جاپان میں سونامی آیا تھا نا، جب جاپان میں سونامی آیا تھا تو سونامی کے موقع پر تو میں پاکستان میں تھا، لیکن سونامی کے بعد امدادی کارروائیوں میں مجھے بھی حصہ لینے کا موقع ملا. میں ان حصوں میں گیا ہوں جہاں سونامی آیا تھا نا. میں نے ایسی ایسی بلڈنگیں دیکھی ہیں 3 منزلہ اور اس کے اوپر تیسری منزل پر جو ہے گاڑی پھنسی ہوئی. وہ جو زمین پہ گاڑی ہے وہ تیسری منزل پہ پھنسی ہوئی ہے. جو موجیں تھیں پہاڑوں جیسی تھی جو جاپان کا سونامی تھا. یہ سونامی جو جاپان کا تھا یہ تو ایک ذرا خطے کا تھا، لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام والے جو پانی تھا، جو طوفان تھا، وہ تو ایک بہت بڑی زمین کے حصے کو جہاں پر انسانیت بستی تھی اس کو اس نے ڈبو دیا تھا. تو یہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ موجیں جبال کی طرح تھی، پہاڑ کی طرح تھی، تو وہ سمجھ میں آیا تھا جب میں نے سونامی کے جو ہے وہ تباہ یافتہ علاقوں کا جب دورہ کیا اور وہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی کوشش کی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ قوم ڈوب جاتی ہے اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ ایک اور جگہ جو ہے وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے جودی پہ، وہاں پر جو ہے ان کا سفینہ رکتا ہے. پھر نئے سرے سے انسانیت آباد ہوتی ہے اور وہ بھی ایک طویل سینکڑوں سال کا دور ہے جس میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ انسانیت ڈسپرس ہوتی ہے اور مختلف جو ہے وہ اقوام بنتی ہیں. ایک قوم کا نام ہے عاد. عاد جو ہے وہ شروع میں تو صحیح تھے لیکن پھر بعد میں شرک کی دنیا میں چلے گئے. تو ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ان کو درست کرو. عاد بہت طاقتور تھے لیکن حضرت ہود علیہ السلام انتہائی زیادہ بہادر تھے. ان کے قول قرآن حکیم میں سورہ ہود میں کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو میرے ساتھ کر لو. بہت بڑا اسٹینڈ تھا جنہوں نے لیا اور کہا کہ میں آپ سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں.
اور پھر کیا ہوا, وہ اجر کا طالب, لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا اور وہ قوم جو ہے وہ تباہ ہوئی. اس کے بعد صالح علیہ السلام آئے, صالح علیہ السلام نے بھی دعوت دی لیکن ان کی بات کو بھی نہیں سنا گیا. حضرت صالح علیہ السلام تو ایک بڑی نشانی لے کر آئے اونٹنی کو, اس اونٹنی کا کبھی ہم تذکرہ کریں گے, لیکن ان خراب لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کی وارننگ دی, اور میں نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ کسی نبی نے اس طرح وارننگ دی ہو کہ 3 دن کے اندر عذاب آ رہا ہے, 3 دن گزر جانے دو. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے, اور وہ قوم جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئی. پھر آخر میں جو ہے سورہ ہود کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اچھا, آپ جو ہے فاروق بھائی ایک لفظ کا بڑا استعمال کرتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور جی جی حضرت یعنی بل گیٹس نا, لیکن بائبل میں جو ہے نا وہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں نا, تو ابراہیم علیہ السلام دنیا کے مالدار ترین آدمی کہلاتے ہیں بائبل میں, بل گیٹس وہ اچھا بھی کہلاتے ہیں. تو جو ہے وہ اچھا, ہاں, یہ میرے علم میں نہیں تھا, یہ بات میرے علم میں نہیں تھی اس سے تو پہلے. یہ لوگ اچھا بڑے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مالدار آدمی ہیں, ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو جو ہے اچھا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کچھ فرشتے آئے انسانی شکل میں, تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا اور جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا. وہ پھر آگے ہاتھ انہوں نے آگے نہیں بڑھائے تو پریشان ہو گئے. پھر پتہ چلا وہ فرشتے ہیں. فرشتوں نے 2 باتوں کی جو ہے وہ یوں سمجھیں پیشین گوئی کی. ایک تو جی یہ کہ حضرت سارا بھی وہ بات سن رہی تھی, سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں, کہ تمہارے جی یہاں جو ہے وہ ایک بیٹا ہوگا اور تم جی اپنے پوتے کو بھی دیکھو گے. اور وہ بیٹا صحیح. کون تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور جی جی حضرت یعقوب علیہ السلام. تو سارا مسکرا اٹھی, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو نام اسحاق ہے اس کے اندر ادھاق ہے, ادھاق مانے مسکرانا, اس نام صحیح. کے اندر مسکرانا ہے. اور پھر دوسری بات جو کی گئی وہ کیا ہے, لوط علیہ السلام جہاں پر ہیں وہ بستی تباہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام جھگڑے, لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارا, اس پہ ابراہیم تم نہ جھگڑو. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس ایک میٹنگ کے اندر 2 قوموں کے حوالے سے فیصلے ہوئے. ایک مستقبل قوم جو کہ بنو جی جی اسرائیل ہے, جو مستقبل میں ایک طویل عرصے تک دنیا کی امامت کریں گے, اور ایک وہ قوم جو اس وقت فلرشنگ قوم ہے, وہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم, ہر طریقے سے ترقی یافتہ ہے, اس کے متعلق جی جی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ تباہ ہوگی. تو سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ فاروق بھائی اس طرح کے مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جزاک اللہ. یوسف کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں تو. جی جی بالکل شیخ بھائی, آپ نے سورہ یوسف کی ہسٹوریکل تمہید تو باندھ دی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل, اور اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے علیہ السلام. اینڈ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے 12 بیٹے تھے, جی اور ان میں سے ایک جو ہے وہ یعنی سیکنڈ لاسٹ جو تھے وہ یوسف تھے, اور ان سے چھوٹے جو تھے بنیامین تھے. اور جو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو ہیں وہ ایک ہی والدہ سے تھے, لیکن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا یعنی. اور تو یوسف علیہ السلام بنیامین دونوں جو ہے وہ والد کو بڑے پسند تھے, اسی وجہ سے کہ شاید ان کی والدہ حیات بھی نہیں تھی, اور پھر کچھ اور عوامل جو سورہ یوسف کے اندر آئیں گے اس کے حوالے سے بھی پھر ہم بات کریں گے. تو سورہ یوسف شعیب بھائی یعنی سورہ یوسف کے آغاز میں یہ قرآن جو بتا رہا ہے کہ احسن القصص ہے, یہ کہ بہترین قصے کی صورت میں یہ ہے. لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیے, اور ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, قرآن کا مقصد جو ہے وہ صرف قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے. قرآن کا تو اصل مقصد ہدایت ہے, اور ہدایت اس وقت کے لیے بھی, اور ہدایت جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے, کہ ہر زمانے میں ہر دور میں جو ہے وہ اس کے ان واقعات سے جو ہے مثل میں جو ہے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہمارے لیے ان میں سے کیا میسج ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ سب سے طویل قصہ ہے قرآن کے اندر, جو پورا ایک تفصیل کے ساتھ اور آغاز سے اختتام تک جو ہے وہ کسی ایک صورت کے اندر جو ہے بیان کیا. تقریباً 100 آیتیں تقریباً اس قصے کو کور کر رہی ہیں شعیب بھائی. اور سلسلہ کچھ یوں میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کی بات بھی کرتا ہوں, اور ممکن ہے آج ہم اس قصے کو ختم نہ بھی کر سکیں کیونکہ 13ویں پارے میں بھی یہ جاری ہے, تو شاید جو کچھ رہ گیا وہ ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے اس کو سمجھنا ہی بڑا ضروری ہے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ اصل میں اس کے نزول کا جو ہے وہ موقع تھا کیا, اور بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو تفسیر میں اس طرح ہے شعیب بھائی کہ جو قریش مکہ جس طرح آپ نے سورہ ہود کے بارے میں بات کی کہ وہ اصل میں ماننے کو تو کچھ تیار تھے نہیں, بات میں جو ہے وہ مین میخے اڑانا اور سوال جواب دے کے آنا, اور جو ہے وہ ہر بات کو رد کر دینا, یہ ان کا جو ہے وہ طرز انداز تھا. اور یہ مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے, یہ آخری زمانے کی, اور اس وقت یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ مظالم ظلم و جبر جو ہے نبی کریم پر, ان کے اصحاب پر, ان کے خاندان پر جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ چکا. تو واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر نبی کریم سے یہ سوال کیا, اور غالباً تصدیق نہیں ہے اس کی کہ شاید یہودیوں نے ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا. مکہ میں یہودی نہیں تھے, ممکن ہے مدینہ کی یہودی, جو آپ جہاں بھی بار کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ بنی اسرائیل مصر کیوں گئے تھے, کیا وجہ تھی.
اچھا ان کے ذہن میں تھا کہ اب یہ تو ایسا سوال آیا ہے کہ اس کے بعد تو جناب ان کو کچھ جواب آئے گا ہی نہیں، اور آئے گا بھی تو یہ جائیں گے کہاں، یہ یہودیوں کے پاس جائیں گے قصہ سننے کے لیے، نعوذ باللہ. تو ان کو تو اس کا تو جواب، کیونکہ مکہ میں جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کی جو سٹوری تھی اور مصر کے سارے واقعات وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھے، بالکل بھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا وجہ تھی اس کی. اور یعنی پہلے تو یہ سورج جو ہے وہ ایک نبی کریم کے لیے ایک ڈھارس اور سچائی اور حقانیت کے طور پر نازل کی گئی کہ نبی کریم نے جو ہے وہ ان کو فوراً ہی جو ہے پورے کا پورا اللہ کی زبان میں پورے کا پورا یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ سنا دیا، جس سے وہ دنگ رہ گئے. لیکن بہرحال ماننے والے تو پھر بھی وہ نہ تھے. اور دوسرا جو صورت میں سب سے بڑا ڈھارس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دی گئی، یعنی شعیب بھائی سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے میں جو ہے وہ بڑی مماثلت ہے مکی دور میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد. یعنی میں مختصر الفاظ میں یوں کہوں گا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو کچھ کیا، جو ہم تفصیل سے تھوڑا آگے دیکھیں گے بھی، اور اس کے بعد جو مصر کے اندر ابتدائی حالات میں ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے، جس طرح عزیز مصر کے گھر میں یا جیل میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایونچولی جو ہے وہ دور آیا کہ جب وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ ظلم کرنے والوں کو انہوں نے معاف کیا اور ان کو دیا. بالکل یہی منظر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے مکہ کے اندر کہ نبی کریم پر، ان کے اصحاب، ان کے گھرانے کے اوپر شدید ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہاں تک یہ وقت آ گیا کہ جس طرح وہ جو ہے وہ اجنبی زمین پہ گئے مصر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عنقریب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کرنے والے ہیں. لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھا تاریخ نے کہ جب فتح مکہ ہوئی، اور بلکہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے شعیب بھائی، آپ نے سنا ہوگا کہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم نے جو ہے وہی آیت پڑھ کر سنائی جب قریش مکہ نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ آپ کیا معاملہ کریں گے. تو نبی کریم نے جو ہے وہ آیت پڑھ کر سنائی قرآن کی کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا، یعنی معافی کا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ کیا گیا. اچھا فاروق بھائی، اس کے جی میں درمیان میں ایک بات کروں کہ جی جی میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جی وہ جب قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ جی سورہ جی یوسف سے اپنا آغاز کرتے ہیں نا. مثلا ڈاکٹر اسرار کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو سورہ یوسف سے شروع کیا، اور سورہ یوسف نے ان کو بڑا انسپائر کیا. اچھا آپ بڑے بڑے نو مسلم دیکھیں نا، یوسف ایسٹس دیکھ لیں، یوسف اسلام دیکھ لیں، تو وہ حضرت اچھا یوسف اچھا علیہ السلام کی سیرت سے انسپائر ہوئے اور انہوں نے اپنے نام یوسف رکھے. تو یہ بذات خود جو ہے بڑی ابھی ہمارے سامنے کئی نوجوان اور یا اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ اصل القصص ہے، تو بعض دفعہ ہم لوگ اسٹوری سے زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں نا. تو یہ اسٹوری وہ ہے جو کہ جو ہے نا بہترین طریقے سے بہت زبردست تربیت کرتی ہے. تو بالکل بالکل آپ کنٹینیو کریں بالکل. فرمائیں. جی جی، تو وہ میرا خیال ہے کہ جو اسٹوری کے جو ہمارے ریفلیکشنز ہیں اور لرننگ پوائنٹ ہے وہ شاید ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. تھوڑی سی ہم اسٹوری کو ڈسکس کر لیتے ہیں جی جی کہ بالکل. چونکہ بہرحال قرآن نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ اسٹوری جو ہے وہ بیان کی ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ اور سلسلہ وار کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہے کہ ہم اس کو قرآنی کے انداز میں بیان کریں. تو جیسے میں نے کہا کہ آغاز تو اس طرح ہو رہا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بچپن میں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اپنے والد صاحب سے کرتے ہیں کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور وہ اپنے باپ کو یہ قصہ سناتے ہیں تو باپ جو ہے فوراً سمجھ جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، خود ان کو جو ہے وہ علم اور حکمت دی گئی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ بڑا آدمی بننے والا ہے، نبی بننے والا ہے. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام سے جو ہے بے تحاشا محبت کرتے تھے. اچھا، اب ایک جگہ تو ایک طرف تو اسحاق اپنا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے. اب بھائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حسد کا شکار ہو گیا. اور پہلے بھی ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر کہ کس طرح جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ آپ کے اندر حسد ڈال دیتا ہے اپنے اقارب اور عزیز اور بھائیوں کے بارے میں، اگر ان کو کوئی اچھا یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ بڑا حسد پیدا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو انہوں نے مطلب اس حد تک حسد پہنچ گیا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی اب اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کا پلان بنایا جائے. تو انہوں نے سوچا قتل کیسے کیا جائے. انہوں نے کہا اگر ماریں گے تو یہ بہتر نہیں ہے. اچھا، انہوں نے پھر یہ ایک اسکیم بنائی کہ چلو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ شکار کے بہانے لے جاتے ہیں اور وہاں پھر ہم اس کو کہیں چھوڑ کے آ جائیں گے. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم شکار پہ جانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے کھیل کودنے کے لیے، کھائی پی لے گا، کچھ کھیل کود کر لے گا. تو شروع میں تو یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا کہ وہ بڑے محبت کرتے، بڑا خیال رکھتے تھے. لیکن جب بھائیوں نے بے تحاشا اصرار کیا تو جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو ان کے ساتھ جانے کا اجازت دے دی. اب انہوں نے وہی کیا جو پلان تھا ان کا کہ وہ جو ہے وہ شہر سے باہر کہیں ان کو لے گئے اور وہاں لے جا کر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی مارنا تو بہتر نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ہم اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی آئے گا، کوئی نکال کے لے جائے گا اس کو
تو اس طرح جو ہے ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور یہ کہیں بکا جائے گا اور کہیں ساری زندگی اپنی گزارے گا، تو ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اچھا، ایک میسج جو ہے وہ پھر میں آپ کو جو اس صورت میں بار بار آ رہا ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس تدبیر کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ بالکل ڈفرینٹ عمل لکھا ہوتا ہے. اب ان کے بھائیوں نے تو یہ سوچ کے ڈالا کہ بھئی یہ اس کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، قصہ کہانی ختم ہو جائے گی. اور آپ تصور کیجئے کہ اس کنویں کے ڈالنے کی وجہ سے اب وہ جو ہے وہ شاہ مصر کے گھر پہنچ رہے ہیں، کے محل پہنچ رہے ہیں. تو بہرحال ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس اچھا، قافلے نے جو ہے وہ وہ جی فاروق بھائی وہ قافلہ پتہ ہے کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ جی بائبل میں بتائیے. لکھا ہے وہ اسماعیلی قافلہ تھا، وہ مکے سے آ رہا تھا. اچھا، تو ویری یہ بھی انٹرسٹنگ. تو یعنی کہ اسماعیلی قافلہ تھا اور اسماعیلیوں نے جو ہے ان کو وہاں پر آگے لے کر مصر لے کر چلے گئے. تو آگے اسماعیلیوں نے جو ہے وہ اسحاقیوں کی جو مدد کی اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مصر لے گیا. اور اچھا، پیچھے بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے جب آپ کے سامنے جا کر کہانی گھڑ دی کہ جو ہے ہم کھیل کود کر رہے تھے اور ایک بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیا نے جو ہے وہ اس پہ حملہ کیا اور اس سے وہ جو ہے وہ بھیڑیا جو ان کو لے گیا اور قمیص پر جو ہے ان کی قمیص جو ہے اس پہ کچھ خون لگا کر جو ہے وہ دکھانے کے لیے لے کر آ گئے. تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ گڑبڑ تو ہے، لیکن بہرحال اللہ کے عذر پہ جو ہے وہ صبر کر کے بیٹھ گئے. کیا کر سکتے تھے؟ اور وہاں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر پہنچے اور مصر میں جو اس قافلے کے لوگوں نے جو انہیں فروخت کیا اور جو خریدنے والا جو تھا وہ شاہ مصر کا کوئی سینئر وزیر تھا، عزیز مصر جنہیں کہا جاتا ہے. اور وہ اس نے جب اس کو لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑا ذہین اور عقل مند جو ہے وہ لڑکا ہے. روایت میں آتا ہے کہ 17 سال اس وقت شاید آپ کی جو ہے وہ عمر تھی، جو مولانا مودودی نے جو تفسیر میں لکھا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر وہ پہنچ گئے اور پھر وہیں وہ رہے، پلے بڑے، جوانی کو پہنچے، ایک علم و حکمت حاصل کی، نیکی کی زندگی گزاری. پھر وہ واقعہ قرآن میں آیا کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے ان کو جو ہے وہ گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. آپ اللہ کے نبی تھے، مطلب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. نبوت مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت آپ پہ آ چکی، اس کے بعد آئی یقیناً. تو وہ جو ہے وہ اس گناہ کے کام سے وہ دور بھاگے. تو بہرحال پھر اس نے جو ہے ان پر الزام لگایا اور الزام لگوا کر جو ہے وہ عزیز مصر کے الزام کے ذریعے سے جو اس نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل تک پہنچا دیا. اور پھر جو اس کے بعد کا وقت جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جیل میں گزرا اور جیل میں جو ہے وہ آپ بہرحال جو ہے وہ حقانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے. اور اس میں پھر مزید جو ہے وہ قرآن میں جو ہے واقعہ آتا ہے کہ جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ 2 لوگوں کو لایا گیا. دو لوگ جو ہے وہ جیل کے اندر آئے اور مطلب یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ کا، یعنی بادشاہ مصر کا خانسامہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ ان کا جو ہے وہ ساقی تھا. قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. بیکر تو بٹلر جی اس ایک کو کہتے بٹلر تھا اور ہیں، جی بولیے. بیکر اور بٹلر بائبل میں اس کا نام اس طرح ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل، بیکر اور بٹلر، ٹھیک ہے، ٹھیک، بالکل. لیکن ان کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنا خواب بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو جو ہے شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ روٹیاں رکھی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں اس کو نا، اس طرح اوکے. کے خواب. جی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں تفصیل بتانے سے پہلے جو ہے وہ اور قرآن میں جو ہے وہ اس موقع پہ قرآن میں جو ہے وہ پوری ان کی دعوت کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے جو ہے وہ تعبیر بتانے سے پہلے جو ہے وہ ان کو توحید کی دعوت دی اور پوری جو ہے وہ جو 5 سے 6 آیتیں جو ہیں وہ ان میں جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے اس کے اندر. اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ان کو بتایا گیا کہ جو ہے وہ انہوں نے اس کی تعبیر ان کو یہ بتائی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک اپنے عہدے پہ بحال ہو گیا شعیب بھائی اور دوسرا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اچھا وہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جب جاؤ تو جو ہے بادشاہ کو بتانا، لیکن بہرحال وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے، وہ اس بات کو بھول گئے. اچھا پھر کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے میں بادشاہ کو خواب آتا ہے اور خواب کیا آتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ عزیز جو مصر کا بادشاہ ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں جو ہے کو کھا رہی ہیں موٹی تازی، اور اس کے علاوہ گندم کے 7 سرسبز خوشے ہیں اور جو ہے کچھ جو ہے وہ خوشے کہتے ہیں جو کیا کہیں گے شب اس کو جو جس میں گندم اگتی ہے یعنی کہ جی خوش جی گرینز نہیں، اس کے لیے انگریزی میں ذہن میں نہیں آ رہا لفظ، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ ویژولائز کر رہے ہوں گے. جی. تو
اب وہ بادشاہ نے صبح وزیروں سے کہا کہ بھائی اس کی تعبیر بتاؤ، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، علماء وزیر جو بھی اس کی جو ہے وہ اپنا دربار میں موجود تھے. اچھا یہ صاحب جو بچ گئے تھے یہ بھی دربار میں موجود تھے، تو ان کو اچانک خیال آیا یوسف علیہ السلام کا، تو انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ سے کہا کہ بھائی اگر تم مجھے جیل میں جانے دو، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ شاید جو ہے اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ تمہیں بتا دیں. اور وہ جناب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی کہ 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی، پھر 7 سال جو ہے وہ قحط رہے گا، اور ان 7 سالوں میں کھانے کے لیے وہی میسر ہوگا جو پچھلے 7 سالوں میں تم نے بچایا ہوگا. اور صرف یہ نہ کیا انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے ان کو اس کا حل بھی بتا دیا کہ اچھے سالوں میں صرف اتنا غلہ جو ہے وہ خوشوں سے نکالنا، یعنی انہیں اپنے کورنگ سے نکالنا کہ جتنا تمہیں ضرورت ہو، اور باقی اسی میں رہنے دینا، تو اس طرح جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. اور جب اگلے مشکل 7 سال آنے والے ہیں جو قحط سالی کے، اس میں وہ تمہارے کام آئے گا. اچھا شعیب بھائی، یہ جو کہانی جب اس نے جو ہے وہ بادشاہ کو سنائی، تو بادشاہ جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو کوئی بہت ہی قابل آدمی ہے یہ، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ. اچھا دیکھیں یہ کردار ہوتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ تم جو ہے وہ مجھے پاک دامن نہیں کرو گے، کہ مجھ پہ جو الزام لگایا گیا جھوٹا، اس کو جب تک کلیئرفائی نہیں ہوگا، وہ کلیئر نہیں ہوگا، میں تو جو ہے وہ جیل سے نہیں نکلوں گا. اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ بہرحال جو بادشاہ اس کی عزیز کی بیوی نے جو الزام لگایا تھا، اس نے جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بالکل یعنی کہ گناہ گار نہیں ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو اس طرح یعنی کہ بالکل بری و ذمہ ہو کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جیل سے باہر نکلے، اور پھر جو ہے وہ عزیز مصر کی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی کرسی پر آئے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو اس سارے مشن کا انچارج ہی بنا دیا شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور پھر بعد میں جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے اگلے پارے کے اندر کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ خود جو ہے بادشاہ جو ہے وہ بن گئے. تو بہت تفصیل سے ہم اس کو کوشش کریں گے، کچھ کل بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن جو کچھ چیزیں اب تک شعبے بڑی کلیئر اور ہمارے سامنے آئیں، جو میں پہلے بھی تھوڑا سا تذکرہ کر چکا ہوں، کہ اب تک جو ہے 2 طرح کے کردار ہمیں دکھائے گئے نا شعیب بھائی. آپ نے بات کی کریکٹرز کی سورہ ہود کے اندر بھی، تو یہاں بھی دیکھیں 2 طرح کے کریکٹرز دکھائے جا رہے ہیں، کہ ایک وہ کریکٹر ہیں کہ جو بے ایمانی، دھاندلی، ظلم، حسد پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہو گئے، قافلے کے لوگ ہو گئے جنہوں نے اٹھایا بیچ دیا، جو ہے وہ عزیز مصر کی بیگم ہو گئی، ٹھیک ہے، ججز ہو گئے جنہوں نے جھوٹا فیصلہ سنایا. یعنی ایک طرف تو یہ سارے لوگ دکھائے جائے، احکام حکام مصر ہو گیا، اور دوسری طرف کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، سچ پر، حق پر، صداقت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کا اجر ایونچولی کیا ملا؟ اچھا ملا. دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. یعنی کنویں میں پھینکا گیا کہ مر جائے گا یا کوئی لے جائے گا، بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے. جیل میں بھیجا گیا کہ وہاں جو ہے وہ جیل میں گل سڑ کر ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. یعنی انسان کچھ تدبیر کر رہا ہوتا ہے، اور پس منظر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ تدبیر کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے سبق یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ کے جو ساری بتائے ہوئے اور ظاہر اور باطن جو بھی ہمیں معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں ان پر توکل کرنا چاہیے. یعنی بظاہر آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ بھئی نقصان ہو رہا ہے، یا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اس پہ صبر کیجئے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، بیہائنڈ دا سین اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مقصود اس سے کیا ہے. اس اور میں پھر تیسری چیز، ہاں جی جی، جی جی میں کہہ رہا تھا نہیں کہ آپ آپ جی ذرا جی غور کریے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جی جی انتقال کر رہے تھے تو دنیا کو کس حالت میں چھوڑ رہے تھے. پوری جی جدوجہد جی کے بعد کچھ یعنی کہ حضرت مریم ہیں، یہ حضرت سارہ ہیں، اور حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت ہاجرہ ہیں، اور حضرت جی جی اسماعیل ہیں. صرف 2 بالکل نسلوں کے بعد اسلام دنیا کی سپر پاور پہ غالب آ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، صحیح یہ آپ ذرا غور کریے کہ کچھ بھی ڈائنامکس کیا ہے اللہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت صحیح ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پھر پوری دنیا کے ایک بڑے تمدن یافتہ ملک پر جو اسلام غالب آ رہا ہے. آپ کنٹینیو بالکل کریں فرمائیں، میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا کہ اللہ کی شان دیکھیں کیسی ہے. بس جی ہم انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے، اور میسج یہی ہے کہ فتح بالآخر جو ہے وہ اخلاق کی ہوتی ہے. بالکل. یعنی یہ استقامت اور اخلاقی کردار کی جو فتح ہے نا، وہ پھر اس پہ ہم تفصیل سے کل بات کریں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ تمام حضرات جو ہے وہ کل ہم دوبارہ جوائن کریں گے، اور پلیز بر وقت جوائن کیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ سورہ یوسف سے ہم انشاءاللہ کل آغاز کریں گے.
So please try to be with us exactly on 5:30 so we can start exactly where we left in Surah Yusuf. اور اب تو اس قصے کا کلائمیکس تو کل آئے گا شعیب بھائی, کل آئے گا. جو صحیح بات. اس کا پیک تو کل آئے گی. ابھی تو وہ جیل سے نکلے ہیں, عزیز مصر کے دربار میں پہنچے ہیں ابھی تو. جی جی تو بالکل. اس کے بعد کی جو ساری اسٹوری ہے اور پھر جو مزید اس سے جو مباحث اور لرننگ پوائنٹس ہمارے انشاءاللہ وہ ہم کل ڈسکس کریں گے. امید ہے تمام حضرات ہمیں کل جوائن کریں گے انشاءاللہ. اور اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.